پھولوں کا گلدستہ تیرے کس کام کا، میرے گلستان سے ایک ورق لے لے۔ پھول تو 5-7 روزہ رہے گا مگر گلستان ہمیشہ سرسبز و تازہ رہے گا۔ جنت ایمان والوں کے لیے انعام ہے اور کافروں کے لیے ابدی اذیت گاہ۔ بہت سے لوگ جتنی محنت جہنم میں جاتے ہیں اس سے آدھی محنت سے جنت میں جا سکتے ہیں۔ جنت کو بغیر عمل کے طلب کرنا ایک بڑا گناہ ہے۔ توبہ کے معنی ہیں پہلے ندامت، پھر عزم ترک اور آخر ظلم سے باز رہنا۔ صورت بغیر سیرت کے ایسا پھول ہے جس میں کانٹے زیادہ ہوں اور خوشبو بالکل نہ ہو۔ اگر جنت کی چیزوں میں سے ناخن برابر کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو آسمان و زمین کے اطراف و جوانب اس سے آراستہ ہو جائے، اور اگر جنتیوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف جھانکی تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو مٹا دے، جیسے کہ ستاروں کی روشنی کو سورج مٹا دیتا ہے۔ یاد رکھو، جھگڑا بڑھنے سے قبل تم اس سے الگ ہو جاؤ۔ غور کیا جائے تو اکثر جھگڑے کی بنیاد جس بات پر ہوتی ہے وہ بالکل معمولی بات ہوتی ہے اور اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ضدی اور جھگڑالو بندوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ہر دشمنی کے زائل ہو جانے کی امید کی جا سکتی ہے سوائے اس دشمنی کے جس کی بنا پر حسد قائم ہو۔ حاسد ہر وقت مصیبت میں مبتلا رہتا ہے۔ حاسد کو مرنے سے پہلے ہی مار ڈالتا ہے۔ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب، بیمار پرسی کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، کھانے کی دعوت قبول کرنا، چھینک کا جواب دینا۔ یاد رکھیے، خاموشی 1000 بلائیں ٹال دیتی ہے بلکہ وقار اور سلامتی کا بھی ضامن ہے۔ نہ زیادہ خاموشی اچھی نہ زیادہ گویائی۔ جسے سلامتی کی ضرورت ہو اسی خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ خوش خلقی اور خاموشی ہلکی ہیں پیٹھ پر اور بھاری ہیں میزان پر۔ وہ غلام جو نہ صرف اپنی آزادی کی کوششوں سے جان چھڑاتا ہے بلکہ اپنی غلامی کا جواز پیش کرتا ہے، اسے خوبصورت جامہ پہنا کر پیش کرتا ہے۔ ایسی غلامی پاجی کمینہ اور سفلی ہے۔ جب صورت حالات خطرناک ہوں تو دانا لوگ خاموش رہتے ہیں۔ گفتگو چاندی ہے اور خاموشی سونا۔ خاموشی میں الفاظ سے زیادہ فصاحت ہوتی ہے۔ غریب کہانی آدمی اس امیر حریص سے 1000 درجہ خوش قسمت ہے جسے یہ ہر دم اندیشہ لگا رہتا ہے کہ نہ جانے کب غریب بن جاؤں گا۔ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے اس کے سب کام پورے ہو جاتے ہیں اور اسے اللہ کے سوا کسی شخص کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی اور نہ ہی کسی کے احسان کی۔ چھوٹی سی عمر میں حکمت کو سیکھنے کی کوشش کرو، بڑی عمر کے ہو کر اسے لوگوں تک پھیلانے کے لیے صبر کرو۔ جو بندہ بولے گا وہی سب کچھ پائے گا، جو چپ رہے گا پیچھے رہ جائے گا۔ جذبے مضبوط ارادوں کو جنم دیتے ہیں، اور ارادے اچھے ہوں اور مضبوط ہوں تو عمل کی راہیں بھی صاف اور آسان ہو جاتی ہیں۔ ارادے کمزور ہوں تو معمولی سا کام بھی پہاڑ جتنا بڑا اور مشکل نظر آتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کو لازم پکڑو کیونکہ قیامت کے دن کے لیے یہ اچھا خوشہ ہے۔ انجام کار میں 2 صورتیں پیش آتی ہیں، یا تو سوال کرنے کی غرض سے شفا حاصل ہوتی ہے یا انتظار کی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ جب تک برائی اپنا پھل نہیں لاتی انسان اس برائی میں خوش رہ سکتا ہے۔ جب برائی بھی پھل لاتی ہے تو پھر انسان برائی کو سمجھ لیتا ہے۔ انسانیت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم اپنے ہمسائے کی عزت کریں اور اس کا خیال رکھیں، اپنے والدین کی تعظیم کریں اور اپنے ذہن کو آلودگی سے پاک رکھیں۔ چہرے کی خوبصورتی دل کی خوبصورتی سے گہری نسبت رکھتی ہے۔ دل
حیات انسانی کا مرکز ہے۔ یہیں سے جذبات کے پاکیزہ اور شفاف دھارے پھوٹتے ہیں اور ادب و فن کے دلکش اور رنگین پیکروں میں ڈھل جاتے ہیں۔ سورج خود بخود کنول پھول کھلا دیتا ہے، چندرما آپ ہی آپ چاندنی کو پھیلا دیتا ہے، بادل بغیر مانگے ہی پانی برسا دیتا ہے۔ اسی طرح نیک انسان بغیر کہے خود بخود دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے۔ دنیا ایک ایسا بے ثبات گھر ہے جس کی بنیادیں ہمیشہ متزلزل رہتی ہیں، لہذا تم اس میں رہتے ہوئے آخرت کا زیادہ اکٹھا کرو اور یاد رکھو کہ تقویٰ سے بہتر کوئی چیز زیادہ راہ اور سامان سفر نہیں ہو سکتی۔ 19 بار یہ وظیفہ پڑھ کر جس عورت کے پیچھے چلو گے وہی عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ اگر کوئی تمہاری محبت کا اظہار کرے تو اپنی ضرورت کا اظہار اس سے اسی وقت ہرگز مت کرو، کیونکہ اکثر دوست ضرورت کے اظہار پر ہی منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہمارے تمام تفکرات کا بہترین علاج نیند ہے، جو بشرطیکہ کا وہ آ جائے۔ صحت کی بنیاد قائم کرنے اور تندرستی برقرار رکھنے کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ان عادات سے گریز کیا جائے جو طاقت اور قوت کو ضائع کرتی ہیں۔ یاد رکھو، جتنا تم اللہ کو دوست جانو گے اتنا ہی لوگ تمہیں اپنا دوست جانیں گے۔ جتنا تم اللہ سے ڈرو گے اتنا لوگ تم سے ڈریں گے۔ جتنا تم اللہ کے کاموں میں مصروف رہو گے اتنے لوگ تمہارے کاروبار میں مصروف ہوں گے۔ اپنے آپ پر پورا اعتماد رکھنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ عورتیں مردوں کا بالکل اعتبار نہیں کرتی، لیکن کسی خاص مرد کے معاملے میں اپنے اس اصول کو بھی جاتی ہیں۔ اگر زندگی میں کامیابی و کامرانی کی منزل ڈھونڈنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو جب تمام عالم خواب کا لطف لے رہا ہو تو اپنے اعمال کا جائزہ اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرو۔ بس یہی کافی ہے کا مقولہ نہایت ہی کافی اور تباہی لانے والا ہے۔ اسی ایک مقولے سے لاکھوں زندگیاں تباہ ہو گئیں، چال چلن بگڑ گئے، فوجیں شکست کھا گئیں، شہر جل کے راکھ ہو گئے، سلطنتیں ہاتھ سے جاتے رہیں اور ہزاروں تجویزیں خاک میں مل گئے۔ ان کاموں میں مصروف رہو جن کی نسبت قیامت میں اللہ تجھ سے بات پرس فرمائے گا۔ عمل کرنے میں اس بندے کی طرح کوشاں رہو جسے یہ یقین ہے کہ اللہ اس کی نیکی و بدی کی جزا و سزا دینے والا ہے۔